اللہ 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 اللہ۔ حضرات محترم، اس کائنات کے اندر اللہ کی مخلوقات اتنی ہیں کہ جسے گننا ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اس زمین و آسمان کے درمیان اللہ کے کتنے لشکر ہیں، کتنی مخلوقات ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور ان ساری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ عزت اور شرف جس مخلوق کو عطا کیا گیا وہ انسان ہے۔ اللہ رب العزت اس انسان کے متعلق فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں آدم کی اولاد کو سب سے زیادہ عزت دی۔ اور ایک دوسرے مقام پہ سورۃ 3 کے اندر اللہ قسمیں اٹھا کے یہ بات فرماتے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، 4 تہذیبوں کی قسم اٹھائی۔ عراق یہ ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ انجیر ان کا پھل ہے۔ کہا مجھے 3 کی قسم ہے، زیتون شام فلسطین کا پھل ہے، یہ بھی انبیاء کی زمین ہے۔ طور سینین، طور سینا پہاڑ کی قسم ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے نوازا۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس امن والے شہر مکے کی قسم ہے جہاں اللہ نے اپنا سب سے آخری نبی اور پیارا حبیب محمد الرسول اللہ پیدا کیا۔ 4 قسمیں اٹھا کے اللہ کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان جیسا خوبصورت کوئی نہیں بنایا۔ تقویم کے اعتبار سے انسان سے خوبصورت کوئی نہیں، لیکن کردار کے اعتبار سے انسان اپنے آپ کو اتنا گندا کر لیتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ اپنے اخلاق و کردار کے ساتھ سب سے بلندی سے گر کے انتہائی ذلت میں چلا جاتا ہے۔ کتنی ذلت میں۔ سورۃ اعراف کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ ہم سب پہ رحم فرمانا، اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جنوں انسانوں کے اندر کثیر تعداد ایسی ہے جو پیدا ہی جہنم میں جلنے کے لیے ہوئی ہے۔ مالک ان کا قصور کیا ہے؟ کیا گناہ کیا ہے انہوں نے؟ اللہ فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، میں نے دل تو دیا ہے سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں دی ہیں دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان دیے ہیں سنتے ہی نہیں ہیں۔ سننا، دیکھنا، سمجھنا نہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ بہرے یا اندھے ہیں، آنکھیں ہیں، ساری کائنات میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، اپنے مالک کو نہیں پہچانتے۔
ہر حق بات ان کے کان میں پڑتی ہے، لیکن اپنے آباء و اجداد، اپنا مسلک، اپنا مذہب سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ دل تو دیا ہے، سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم زندگی میں کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جو یہ کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے، جو میں سوچ رہا ہوں وہ غلط ہے، لیکن مانتا نہیں ہوں میں۔ جب انسان کی کیفیت یہ ہو جائے کہ نہ اس کا دل سمجھے، نہ اس کی آنکھیں دیکھیں، نہ اس کے کان حق بات کو سن کے قبول کریں، تو پھر اللہ اس بندے کو انسان نہیں سمجھتے۔ اللہ کہتے ہیں اولئک کالانعام، یہ جانور ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں نہیں، جانور بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر جانور جو اللہ نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ کتنے جانور ہیں جو دودھ دینے کے لیے اللہ نے پیدا کیے، وہ دودھ دے رہے ہیں۔ کتنے جانور ایسے ہیں جو اللہ نے بار برداری کے لیے بنائے، وہ ساری زندگی میرے اور آپ کے لیے مشقت کر رہے ہیں، لیکن بدلہ کوئی نہیں ہے انہیں، صرف کھانے پینے پہ ہی۔ آپ بیل، گھوڑا، کوئی بھی بار برداری کا جانور رکھیں، وہ آپ سے الگ سے تنخواہ نہیں مانگتا سوائے کھانے پینے کے، اور اسی حالت میں مر جاتا ہے آپ کی خدمت کرتے ہوئے۔ کیوں؟ اللہ نے جس مقصد کے لیے بنایا وہ پورا کر رہا ہے۔ کتنے جانور ہیں جو روزانہ ذبح ہو جاتے ہیں آپ کے پیٹ کی خوراک بننے کے لیے، وہ بھی اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، اپنی جان کو دے کے آپ کی لذت کو پورا کر رہے ہیں۔ کہا نہیں یہ جانور بھی نہیں ہے، تو مالک پھر کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں بل ہم اضل، یہ اس جانور سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ اولئک هم الغافلون، یہ تو زندگی غفلت میں بسر کر رہا ہے، اسے تو اپنے مقصد حیات کا ہی نہیں پتا، اس لیے یہ انسان نہیں ہے۔ تو اگر ہم انسان بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے مقصد زندگی کو پہچاننا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت سورۃ ذاریات میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ آپ کاشتکاری کرتے ہیں، یہ صرف دنیا کی چند دنوں کا توشے کے لیے۔ آپ دکانداری کرتے ہیں، آپ فیکٹری لگائے ہوئے ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی کام سے منسلک ہیں، یہ مقصد زندگی نہیں ہے۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ الا لیعبدون، اللہ کی عبادت کرنا۔ ہماری زندگی اگر 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، 100 سال ہے، اس ساری زندگی کے اندر وہ چند لمحے، وہ چند گھنٹے، وہ چند مہینے جو اللہ کے ساتھ عبادت کی معاملے میں گزرے ہیں، وہی لمحے ہماری زندگی کے خوش نصیب لمحے ہیں۔ باقی ہماری زندگی بے مقصد ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس معاملے میں یا ایھا الناس نہیں کہا۔ جب کوئی کسی کو مقصد، اصل بات بتاتا ہے تو پھر اپنوں کو بتاتا ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ بعض اوقات بچہ گلہ کرتا ہے جی فلاں نے اپنے بچوں کو بٹھا کے یہ باتیں سکھائی ہیں، مجھے کیوں نہیں بتائی؟ کہ بھائی اس کے بیٹے تھے۔ اسی لیے اللہ کے اپنے ہیں ایماندار، اور الحمدللہ ہم ایمان کے دعوے دار ہیں۔ اللہ ہمیں مخاطب ہو کے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب یہ بات آتی نا قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا، ہم سب ایسے کان لگا لیتے، اللہ کو بڑی اہم بات کرنے لگے ہیں۔ تو فوراً ایماندار کو کان لگا لینا چاہیے، میرا رب مجھے کیا کہنا چاہتا ہے۔
آپ دیکھیں نا کہ اللہ نے آپ کو اپنے معاشرے میں عزت دی ہے، آپ کسی کو بلائیں وہ آپ کی بات کی طرف توجہ نہ دے تو کتنا غصہ آتا ہے، بندہ اسے بولنے کو پسند ہی نہیں کرتا، پھر یار میں کتنی دفعہ بلایا اس نے بات ہی نہیں سنی۔ اس لیے یاد رکھیں جب بھی اہل ایمان کو مخاطب کیا جائے، اگر ہم ایمان کے دعوے دار ہیں تو فوراً اپنے کان لگا دو کہ میرا رب مجھے کیا کہنا چاہتا ہے۔ وہاں اعراض کرنا یہ اپنی موت کو دعوت دینا ہے، اپنی معیشت کو برباد کرنا ہے۔ اللہ نے کہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، میں نے بلایا، میرا حکم آیا، اس نے اعراض کیا، جس نے اعراض کیا یاد رکھے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، میں دنیا میں اس کی معیشت کو اس پہ تنگ کر دوں گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ پھر اس لیے میرا اور آپ کا مفاد یہ ہے کہ ہم اللہ کی یہ بات سنیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔ کیوں ذکر کریں ہم اس کا؟ سورۃ بقرہ اس کے آغاز میں پہلے اللہ ایمانداروں کا، پھر اس کے بعد کافروں کا، پھر منافقوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اپنی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، کہتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں عبادت کرو؟ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، صرف تمہیں نہیں تمہارے آباء و اجداد کو بھی اس نے پیدا کیا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے۔ عبادت کے ساتھ تقوی آتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھایا ہے، جس کے اوپر رہتے ہو، جس کے اوپر تمہارا معاش ہے، جس کے اوپر تمہاری سیاحت ہے۔ والسماء بناء، اس نے آسمان کو تمہاری چھت بنایا ہے۔ وانزل لکم من السماء ماء، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا۔ فأخرج به من الثمرات رزقا لکم، یہ سب پانی کس لیے اتارا؟ کہ تمہارے لیے روزیاں نکالے زمین سے، پھل پھول اناج ہر چیز اس پانی سے نکلتا ہے، وہ غذا ہے ان چیزوں کی۔ کہا جب یہ سب کچھ میں نے دیا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، میرے علاوہ کسی اور کی طرف عبادت کے لیے نہ جانا، میرے علاوہ کسی اور کو نہ پکارنا، میرے علاوہ کسی اور کو حاجت روا نہ سمجھنا، میرے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا تصور نہ کرنا۔ جب دیتا سب کچھ میں ہوں تو پھر اور کی طرف کیوں؟ اور اسی طرح سورۃ بقرہ کے اندر ہی دوسرے پارے میں اللہ رب العزت نے 8 باتیں بتانے کے بعد کہا اس لیے میں حق رکھتا ہوں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وانزل اللہ من السماء ماء۔ 8 باتیں گنائی ہیں یہاں پہ، پھر کہا اس لیے میرا حق ہے کہ میری عبادت کرو، میرا ذکر کرو۔ اور یہ ایک فطرت ہے، آپ کسی پہ احسان کرتے ہیں، آپ کام کر سکتے ہیں، میں آپ کے پاس آتا ہوں، آپ میرا کام میری ریکویسٹ پہ کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات میں نہیں بھی کہتا آپ میرا کام کر دیتے ہیں۔ اب آپ ذرا ایک دانا انسان کی حیثیت سے سوچیں، آپ مجھ سے کیا توقع رکھیں گے؟ میں آپ کی بدتعریفی کروں، آپ سے منہ پھیر لوں، یا آپ کی تعریف کروں کہ آپ نے میرے پہ احسان کیا ہے؟
اگر میں اور آپ اپنے متعلق یہ سمجھتے ہیں تو جس نے سارے احسان کیے ہیں اس کا کوئی حق نہیں ہے. اور پھر سب کچھ یہ بات یاد رکھیں، اللہ اپنا ذکر کروا کے مفت میں نہیں کرواتا، اس ذکر کا بہت بڑا انعام دیتا ہے. میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو. کتنا؟ ذکراً کثیرا، بہت زیادہ، کیونکہ جتنے اس کے احسان ہیں ہم اس کا حق ہی نہیں ادا کر سکتے، لیکن جتنا ہمت ہے اتنا تو کرو. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اس کی تسبیح بیان کرو صبح بھی اور شام بھی. اگر ایسا کرو گے کیا ملے گا؟ 5 انعام اللہ دیں گے. پہلا انعام هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، اللہ اور اس کے فرشتے تم پہ درود پڑھیں گے. درود کا معنی ہے رحمت. اللہ کی رحمت کے مستحق بننا ہے تو اذکروا اللہ ذکراً کثیرا. هو الذی یصلی علیکم وملائکۃ، پہلا انعام. دوسرا انعام لیخرجکم من الظلمات الی النور، تمہیں بھٹکتے ہوئے اندھیروں سے نکال کے سیدھے رستے پہ چلا دے گا، اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کا باسی بنا دے گا. تیسرا انعام وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ ایمانداروں پہ بڑا ہی رحم کرتا ہے. اور چوتھا انعام اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ بس ہم سوچ ہی سکتے ہیں. تحیتہم یوم یلقونہ السلام، جب اللہ کا ذکر کرنے والے مالک سے ملیں گے تو اللہ انہیں سلام کرے گا. تحیتہم یوم یلقونہ السلام. پانچواں انعام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اللہ ایسا بدلہ دے گا، ایسا عزت والا بدلہ دے گا جو کسی نے ایسی عزت افزائی نہیں کی ہوگی. قاری صاحب نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ اتنا خوش ہوتا ہے نیکی پہ. انہوں نے پڑھا، اپنی آیات میں پڑھا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو کہتے ہیں ہمارا رب صرف اللہ ہے پھر اس پہ جم جاتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے اس پہ اترتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، زندگی موت آگے کوئی غم خوف نہیں. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور انہیں ایسی جنت کی بشارت دی جاتی ہے کہ جس کا وعدہ کیا تھا نا، دے رہا ہوں. اب ہم تو وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں نا. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے سچا کون ہے جو اپنے وعدہ پورا کرنے میں. پھر فرمایا ایک اور میں انعام دوں گا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، میں دنیا میں بھی اس کا دوست اور آخرت میں اس کا دوست. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہاری خواہش ہے میں ساری پوری کر دوں گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے ملے گا. نُزُلٌ مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اس لیے کہ آج تم مہمان ہو، غفور الرحیم تمہارا میزبان ہے. اس لیے اس ذکر کو معمولی نہ جاننا. یہ کرنے سے انسان اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، اللہ کی جنتوں کا وارث بن جاتا ہے.
اب یہاں ایک لفظ آیا ہے اذکر اللہ ذکرن کثیرا، کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ ہم کثرت سے کیسے کریں گے؟ کیا ہم اپنا کاروبار چھوڑ دیں؟ نہیں میرے بھائی، اللہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ آپ سادھوؤں کی طرح زندگی گزاریں، آپ راہب بن جائیں، نہیں چاہتا۔ اللہ چاہتا ہے کہ جب میرا وقت آئے پھر سارے کام چھوڑ دو۔ اور اللہ نے نیکی کرنے والوں کی اتنی قدر کی ہے، آپ اگر 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ نیکی کریں نا تو 10 گھنٹے کے برابر ثواب ملے گا کم از کم۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جب نیکی کرو گے تو 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے لکھا جاتا ہے، اور 10 گھنٹے نیک برائی کرتے رہو تو اس کے برابر جاتے ہیں۔ اس لیے یہ تھوڑا بھی کرو گے تو یہ زیادہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں کچھ اذکار آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، جن کا اجر بہت ہے۔ لیکن یہ بات ایک ذہن میں رکھیں کہ جب تک انسان اللہ کے فرائض کو پورا نہیں کرتا تب تک اس کی کوئی اور نیکی قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے فرائض ہیں، جب فرائض پورے کر لیں تو پھر فضیلتیں ہیں آپ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی اذان سے پہلے اٹھتا ہے، مرد ہے تو خود اٹھتا ہے، بیوی کو اٹھاتا ہے، بیوی ہے تو خود اٹھتی ہے، اپنے خامد کو اٹھاتی ہے، صرف 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں۔ کتنا وقت لگتا ہے 2 رکعتوں میں؟ آپ بڑے سکون سے پڑھیں تو 5 منٹ۔ تو کہا جب ایک انسان فجر کی اذان سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں اس کا نام لکھ دیتے ہیں۔ صرف 2 رکعتیں۔ اللہ اکبر، کوئی بڑی قیمت نہیں ہے۔ تو جو بہت بڑی فضیلت لینا چاہتا ہے تو وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ کہا تہجد پڑھو، بنائی تو نفل ہے، فرض نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک کنسیپٹ ہے، جس نے شروع کر لی پھر وہ چھوڑ نہیں سکتا، یہ غلط ہے۔ یہ ایسی باتیں بنا لی ہیں بعض جاہل لوگوں نے کہ لوگ نیکی کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ جس طرح عشاء کی نماز کے متعلق معروف ہے، جی 17 رکعتاں نہ پڑھیاں تہاڈی نماز ہی نہیں ہونی۔ تو میرے عزیز بھائیو، جس نے تہجد پڑھ لی، یہ 8 رکھتے ہیں، 2 کر کے پڑھتے ہیں۔ کہا جس نے تہجد پڑھی نافلت، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ قیامت کے دن اسے مقام محمود عطا کریں گے۔ اس کے بعد آگے فجر، فرائض کی کتنی فضیلت ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور جو فجر سے پہلے 2 سنتیں ہیں، یہ سب سے ہلکی نماز ہے۔ 24 گھنٹے میں جتنی نمازیں پڑھتے ہیں سب سے ہلکی نماز فجر کی پہلی 2 سنتیں ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ پڑھتے، اور آپ یہ نماز اتنے ہلکے انداز میں پڑھتے، آپ کی نماز بڑی اطمینان والی تھی۔ اماں جان فرماتے ہیں ہمیں بعض اوقات ایسے لگتا کہ آپ نے فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں، یعنی اتنی چھوٹی نماز۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پتہ ہے اللہ کے نزدیک اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا دنیا وما فیہا،
زمین کے اندر، زمین کے اوپر، آسمان اور اس کے اوپر جتنے اللہ کے خزانے ہیں، یہ ایک پلڑے میں رکھ دو، فجر کی 2 سنتیں ایک پلڑے میں رکھ دو، اللہ کے سارے خزانے ہلکے ہو جائیں گے، یہ 2 رکھتے زیادہ قیمتی۔ یہ نیکی کا قدردان ہے اللہ۔ آپ دیکھیں نا، ہم کہیں ملازمت کرتے ہیں تو بعض لوگ بڑے کمینے ہوتے ہیں اور بعض لوگ بڑے فراخ دل ہوتے ہیں۔ فراخ دل جو ہوتا ہے وہ اپنے ملازموں کے ساتھ بڑا حسن سلوک کرتا ہے، اور لوگ بھی اس کا احسان کو دیکھتے ہوئے اس کا زیادہ کام کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بھی ہماری اسی نفسیات کو دیکھتے ہوئے ہمیں انعام دے رہا ہے۔ کسی کے دل میں یہ چاہت پیدا ہو کہ میں انشاءاللہ صبح سے یہ شروع کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ہر بندہ تہجد نہیں پڑھتا، ہر بندہ نہیں اٹھ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعتیں ادا کی، چاہے وہ 2 کر کے پڑھ لے یا 4 اکٹھی پڑھ لے، جسے ہم سنت مؤکدہ بھی کہتے ہیں، کہا اللہ کامل تہجد کا ثواب ان ظہر کی سنتوں کی وجہ سے دے دیں گے۔ پھر اس کے بعد آگے چلیں، عصر کی نماز ہے، اس سے پہلے نبی کریم نے فرمایا جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے، آپ نے فرمایا میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ اس پہ رحم فرما دے۔ جس پہ اللہ رحم کر دے اس کا تو کام ہی بن گیا نا۔ تو یہ کام چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اسی طرح ایک بڑی خوبصورت بات، بہت ہی پیاری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی چچا زاد بہن کے گھر گئے جن کا نام ام ہانی ہے۔ ام ہانی سیدنا علی کی سب سے بڑی بہن تھی۔ نبی کریم ان کے گھر گئے تو جب نبی کریم جب کہیں گئے ہوں گے، آپ دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن جب آپ کا نام آتا ہے نا، ایک دل کے اندر ایک بڑی فرحت سی محسوس ہوتی ہے، ایک محبت کے جذبات اٹھتے ہیں۔ تو جہاں نبی کریم خود تشریف لے آتے ہوں ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ ام ہانی کہنے لگی یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئے ہیں، میں آپ سے اپیل کرنی ہے، ایک بات پوچھنی ہے۔ آپ نے فرمایا بہنا پوچھو۔ کہنے لگی یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، سکت نہیں رہی، زیادہ عبادت نہیں کر سکتی، مجھے کوئی چھوٹی سی آسان بات بتائیں جس کا اجر بہت بڑا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، اس بڑھاپے میں بھی اتنی قدر ہے تمہیں نیکی کی، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کہا ام ہانی 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو۔ کہنے لگی یا رسول اللہ جب میں 100 مرتبہ پڑھ لوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 آل اسماعیل کے غلام، دنیا میں سب سے عظیم خاندان رسول اللہ کا خاندان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت اسماعیل کی اولاد یہ دنیا کا سب سے عظمت والا خاندان ہے۔ کہا آل اسماعیل میں سے جس کو، حالانکہ آپ ایک عام غلام کو آزاد کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ایک ایک جوڑ کے بدلے اللہ آزاد کرنے والے کے جوڑوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ تو کہا یا رسول اللہ اگر میں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لوں تو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا 100 غلام آل اسماعیل میں سے آزاد کرو تو جتنا ثواب تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ملے گا 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنے کا اتنا مل جائے گا۔ جب انعام ملے نا تو پھر شوق پیدا ہوتا ہے کچھ اور مل جائے۔ کہنے لگی یا رسول اللہ کچھ اور بھی بتا دے۔ آپ نے فرمایا ام ہانی 100 مرتبہ الحمدللہ کہنا۔
کہا یا رسول اللہ اگر میں 100 مرتبہ پڑھ لوں تو پھر کیا ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 گھوڑے خریدو، اس کے اوپر مجاہد کا سارا ساز و سامان پلان ہر چیز خرید کے اس کے اوپر ڈالو، وہ 100 گھوڑے اللہ کے رستے میں وقف کر دو، مجاہدین کو دے دو، جتنا ثواب تمہیں ان گھوڑوں کے خرچ کرنے کا ملے گا اتنا 100 مرتبہ الحمدللہ کہنے کا مل جائے گا۔ اور خوش ہو گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ کچھ اور بھی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا۔ کہا یا رسول اللہ اگر 100 مرتبہ کہوں تو پھر کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا 100 اونٹ خریدو اور وہ مکے بھیج دو، مکے کے اندر وہ قربان کر دیے جائیں اور سب کے سب قبول ہو جائیں، جتنا اجر ان 100 اونٹوں کے ذبح کرنے کا ملے گا اتنا اجر اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا تمہیں عطا کر دے گا۔ پھر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا 100 مرتبہ اللہ اکبر کرو۔ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھوں تو پھر 100 مرتبہ اللہ اکبر کہوں تو پھر؟ آپ نے فرمایا زمین سے لے کر آسمان تک جتنا خلا ہے اللہ سارا نیکیوں سے بھر دے گا، جتنا اجر ان نیکیوں کا ہے اتنا 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا تمہیں ثواب ملے گا۔ آگے جو ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے جو بات پوچھی، ہم سب قربان جائیں اپنے پاک پیغمبر پر، اللہ ہزاروں کروڑوں اربوں درود و سلام بھیجے ہمارے پیارے نبی پر۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ صرف میرے لیے ہے یا سب کے لیے؟ آپ نے فرمایا میری امت کے ہر فرد کے لیے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا 4 کلمے یہ ایسے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، جتنی چیزوں پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے اس سے بہتر اللہ نے کلمے بنائے ہی کوئی نہیں۔ انہی کلمات کے متعلق ایک دوسری حدیث بھی آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اپنا مکمل کرتا ہے، تو اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں صدقتا، تو نے سچ کہا ہے۔ واقعی اللہ ہی پاک ہے۔ جب انسان 100 مرتبہ اللہ الحمدللہ کہتا ہے تو پھر اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں صدقتا، تو نے سچ کہا ہے۔ پھر جو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اللہ پھر کہتے ہیں صدقتا، تو نے سچ کہا ہے۔ جب 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو اللہ پھر فرماتے ہیں صدقتا، تو نے سچ کہا ہے۔ پھر نبی کریم نے فرمایا پھر 3 باتیں مانگو اللہ سے، کہو اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ جواب میں کہتے ہیں قد فعلت، جا میں نے معاف کر دیا۔ پھر کہو ورحمنی، اللہ مجھ پہ رحم کر دے۔ اللہ کہتے ہیں قد فعلت، جا میں نے تجھ پہ رحم کر دیا۔ پھر کہو ورزقنی، اللہ مجھے رزق بھی دے دے۔ اللہ کہتے ہیں قد فعلت، جا میں نے تمہیں رزق بھی دے دیا۔ ان 4 کلمات کی وجہ سے 3 انعام اللہ دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے رحم، اللہ کی طرف سے معافی، اور اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں میرے عزیز بھائیو یاد رکھیں، نیکی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنی نیکی پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا شکر کرنا چاہیے جس نے توفیق دی ہے۔ یوں تو رسول اللہ کے سارے صحابہ ہی بڑے پیارے تھے، لیکن ایک صحابی معاذ بن جبل واحد صحابی ہیں جنہیں رسول اللہ نے کہا تھا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور واقعی وہ شخصیت محبت کے لائق تھی۔ کہتے ہیں اتنے خوبصورت تھے
کہ جب مسجد میں آ کے بیٹھتے لوگ اٹھ اٹھ کے دیکھتے تھے، حالانکہ روزانہ آتے تھے، لیکن خوبصورتی کے ساتھ ساتھ نیک بھی بڑے تھے۔ ایک دن نبی کریم نے یہاں بازو پکڑ کے کہا، معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاذ تڑپ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، معاذ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو فی کل دبر الصلاۃ، ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ التجا ضرور کرنا، کیا؟ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما میں تیرا ذکر کر سکوں۔ ربی، اے میرے رب، اعنی، میری مدد کر، علی ذکرک، اپنے ذکر کے اوپر، کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، و شکرک، تیرا شکر ادا کر سکوں، و حسن عبادتک، اے اللہ تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں۔ یہ اس کی مدد اور توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس ملک میں 97% لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، 97% لوگ، صرف 2 لوگ 97 میں سے نماز پڑھتے ہیں۔ جو پڑھتے ہیں انہیں اپنی قسمت پہ فخر کرنا چاہیے۔ جن کی زندگی اللہ کے ذکر سے تر ہے، زبان اللہ کے ذکر سے تر ہے، انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں پرسوں کینال ویو ایک درس کے لیے گیا، ہمارے وہاں دوست ہیں افتخار بٹ صاحب، ریاض میں ہوتے ہیں، وہاں کام کرتے ہیں، اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے ان پہ۔ ایک بات سنائی انہوں نے، اللہ اکبر، کہتے ہیں اس وقت میری 22 سال عمر تھی، یہ 1995 کی بات ہے، آج سے 25 سال پیچھے، کہ میری 22 سال عمر تھی۔ میرا ایک دوست عربی تھا اور ایک بہت بڑے عہدے پہ فائز تھا، اس کی 24 سال عمر تھی۔ کہتے ہیں مجھے ریاض سے ٹرانسفر کر دیا گیا، میں کسی دوسرے شہر دور چلا گیا۔ وہاں ایک دن مجھے کئی مہینوں کے بعد، رابطہ نہیں ہوا تھا کبھی، کہتے ہیں کئی مہینوں کے بعد مجھے خبر ملی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کی کمر کے اندر جو حرام مغز ہے وہ ٹوٹ گیا، نیچے کا داڑھ اس کا ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں میں وہاں سے چلا، اس کے گھر آیا، اور جب میں نے اسے دیکھا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ وہ وہیل چیئر پہ ساقط پڑا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اسے کہا، افسوس، بہت افسوس ہوا ہے کہ جوانی کے اندر تیرا دھڑ سایہ ہو گیا۔ کہتا ہے پہلے مجھے دیکھ کے خوش ہوا کہ میرا پرانا دوست آیا ہے، ایک دم سنجیدہ ہو گیا، کہنے لگا کل استغفر اللہ، کل استغفر اللہ، کل استغفر اللہ، 3 مرتبہ کہنے لگا۔ مجھے کہا کہ استغفر اللہ، میں اللہ تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھے کہنے لگا تو نے کیا ہے؟ جس نے کیا ہے میں اس کی رضا پہ خوش ہوں، میرے پاس زبان تو ہے نا، میں اللہ کا ذکر کر سکتا ہوں، میرے پاس آنکھیں ہیں میں دیکھ سکتا ہوں، میرے پاس کان ہیں میں سن سکتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اتنے اللہ پہ متوکل لوگ ہیں دنیا میں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں تو سر درد ہو جائے تو اللہ کا شکوہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اپنی زندگی کے قیمتی ترین وقت وہ دیکھیں کہ جس میں آپ اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، اپنے دل میں اللہ کے ذکر کی محبت پیدا کریں۔ یہ لڑائیاں بھڑائیاں، مناظرے، مناقشے چھوڑ دیں انہیں، زندگی میں اپنی ذات کی فکر کریں۔ جس طرح ہم
کسی دوست کی شادی پہ جاتے ہیں نا تو جیسا دوست ہو ویسا تحفہ لے کے جاتے ہیں. کئی تو 100 روپے سلامی پہ ٹرکھا دیتے ہیں یا 1000 روپے کی سلامی دے کے ٹرکا دیتے ہیں، لیکن جتنا اچھا دوست، جتنی اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اتنا اچھا تحفہ لے کے جاتے ہیں اس کو. کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر اللہ ہمارا سب سے اچھا دوست ہے تو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے ہم کیا تحفہ لے کے جا رہے ہیں اس کے پاس. ہمارے پلے کیا ہے؟ اگر اللہ ہمیں پوچھے گا کہ میں نے تم پہ 5 وقت نماز فرض کی، میں نے 1 مہینے کے روزے فرض کیے، تو ہم تو فرائض کا جواب نہیں دے سکتے، نوافل تو بہت دور کی بات ہے. تو میرے بھائیو، جیسی بھی زندگی گزری ہے اس کے باوجود اللہ اتنے رحیم و کریم ہیں، ہمیں مخاطب ہوتے ہیں. سورۃ زمر کے اندر یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے بندو، جتنی بھی زیادتی کر بیٹھے ہو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. میں تو وہ ہوں، معافی مانگنے والے بنو، سارے گناہ معاف کر دوں گا. انہ هو الغفور الرحیم. میں بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہوں. اور معافی کیسے دیتا ہوں؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ. ایک یو ٹرن ہے عمران خان کا جھوٹوں کا، یہ یو ٹرن ہے اللہ کی طرف. جھوٹ کو چھوڑ کے سچائی کی طرف یو ٹرن، یہ جائز ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ. من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ وہ ناراض ہو کہ تم پہ عذاب ڈال دے، پھر تو یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا. تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو سنایا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.